امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر تشریف لائے، اور یہ کوفہ کا واقعہ ہے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں کیا میرے بھائیوں؟ صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو جناب عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے باہر ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اپنے استاد کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان کے ساتھ مل کے مسجد میں جائیں۔ راستے میں انسان کو مسئلہ پوچھ لیتا ہے، کوئی آیت پوچھ لیتا ہے، کوئی حدیث پوچھ لیتا ہے، کوئی فائدہ ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری جب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نہیں نکلے؟ کہنے لگے ابھی نہیں نکلے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب عبداللہ ابن مسعود جب گھر سے باہر نکلے، ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے ابو عبد الرحمن کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، ان کے عبد الرحمن کے بابا، عبد الرحمن کے ابا ابو عبد الرحمن، میں نے آج کوفہ کی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے۔ انی رأیت فی المسجد آنفا امرا لم ارى من قبل ولم ارى والحمد للہ الا خیرا۔ الفاظ اس صحابی کے دھیان سے سنیے۔ ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو عبد الرحمن، میں نے کوفہ کی مسجد میں ابھی ایک نیا کام دیکھا ہے، یہ کام پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو کام میں نے دیکھا ہے الحمدللہ خیر کا کام ہے، اچھا کام معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھتے جائیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں، جو کام دیکھا ہے پہلی بار دیکھا ہے، اور ان کا ذاتی تبصرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو کام میں نے دیکھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہم بھی جس نئے کام کو دیکھتے ہیں عبادت میں ہم کہتے ہیں اچھا کام ہے جی، لوگ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں جی، لوگ درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں جی، لوگ یہ کر رہے ہیں جی۔ یہ نہیں دیکھتے ہم کہ درود شریف پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو نئی شکل دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کو نئی شکل دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرتے جائیے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا، نیا کام جو تم نے دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اور انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، دائرے بنائے ہوئے ہیں، ہر گروپ اور دائرے کا ایک لیڈر ہے، ایک امیر ہے، ایک مسئول ہے۔ وہ مسئول، وہ امیر اپنے گروپ والوں سے کہتا ہے، ہر ایک سے باری باری کہتا ہے حللوا 100 دفعہ کہو لا الہ الا اللہ۔ پہلا آدمی 100 دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر وہ دوسرے سے کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے، تیسرا بھی کہتا ہے، چوتھا بھی کہتا ہے، 10 کے 10 آدمی یہ کام کرتے ہیں، اور 7 کنکریاں رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر گن رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ وظیفہ ختم ہوتا ہے، یہ ورد ختم ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے سبحوا 100 مرتبہ کیا کہو؟ سبحان اللہ کہو۔ یہ وظیفہ ختم ہوتا ہے، باری باری سب کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کبروا 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ کام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ لا الہ الا اللہ کہنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، بلکہ بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن دیکھتے جائیے چونکہ اس کو نئی شکل دی گئی ہے، نیا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے یہ انداز کبھی اختیار نہیں کیا کہ وہ گروپ بنا کے بیٹھے ہوں، ورد شروع کیا ہو، ایک امیر مقرر کیا ہو، کنکریاں آگے رکھی ہوئی ہو، وہ باری باری کہے تم کہو تم کہو۔ ایسا کام صحابہ اکرام نے نہیں کیا، یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ فتویٰ آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے، میری اور آپ کی ناقص عقل کہے گی اس میں کیا حرج ہے، اچھی بات ہے، مل کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دل بھی لگا رہے گا، اکتائیں گے بھی نہیں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے کہ تم نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ پھر جب تم نے یہ نیا کام دیکھا تو تم نے ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں اس معاملے میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود ان کو لے کے چلے، مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی ایسے دائرے اور گروپ بنے ہوئے ہیں، ہر دائرے کا گروپ لیڈر ہے، اور اجتماعی طور پہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آپ دیکھیے میرے بھائیوں، یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کا رد عمل کیا ہے، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کیا انہوں نے ان کو شاباش دی؟ کیا ان کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا ان کو انعام دیا؟ کیا ان کے حق میں اچھے کلمات کہے؟
کیا انہیں خراج تحسین پیش کیا یا معاملہ اس کے برعکس تھا؟ عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ابو عبد الرحمن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کنکریاں ہمارے پاس ہیں، اس کے اوپر ذکر کو گنتے ہیں، باری باری گروپ بنا کے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے سے کیا کہا؟ وَيْحَكُمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَصْلَحَ حَلَقَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ۔ کہا ہائے افسوس تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تمہارے اوپر افسوس ہے، تم نے کتنی جلدی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچتے جائیں، جس کام کو آپ اچھا سمجھ رہے تھے آپ سب اور میں بھی، اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کا فیصلہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ما اسرع حلقتکم، تم نے کتنی جلدی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ ابھی تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین سیکھا وہ موجود ہیں، متوافرون کثرت سے موجود ہیں۔ ابھی تو وہ کپڑے جو اللہ کے رسول پہنتے رہے وہ سیدھا نہیں ہوئے، کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی تو وہ برتن جن میں آپ کھانا کھاتے رہے وہ ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے اتنی جلدی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر مزید کہا والذی نفسی بیدی انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتحوا باب ضلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جو کام کر رہے ہو یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، اس کے اوپر ایک فتویٰ لگے گا، دو فتووں میں سے ایک فتویٰ لگے گا، یا اس کے اوپر فتویٰ یہ لگے گا کہ تم نے دین کا وہ راستہ تلاش کر لیا ہے جس کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یا پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ میرے بھائیوں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اب آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ بتائیے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے نیکی کا وہ راستہ تلاش کر لیا نعوذ باللہ جو اللہ کے رسول کو بتانا نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ فتویٰ لگائیں گے کہ گمراہی کا دروازہ ہے؟ وہ آگے سے قسمیں کھانے لگے، کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن واللہ ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں وہ عبد الرحمن ہمارا ارادہ برا نہیں ہے، ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے۔ آج لوگوں کو جب ہم بدعتوں سے روکتے ہیں وہ اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم غلط کام نہیں کر رہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہم دین تبدیلی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تو دین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہی کچھ انہوں نے کہا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے آگے سے کیا کہا؟ دھیان سے سن لیجئے، اس کو اصول بنا لیجئے، ان الفاظ کو ذہن میں بٹھا لیجئے، سنہری حروف سے لکھ لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا۔ صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، عمل بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ عمل اللہ کے رسول نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس روایت کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا تھا اور بدعت کے اوپر چل رہے تھے، ایک دن آیا جب ہم جناب علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں خارجیوں سے لڑ رہے تھے، دین سے بغاوت کرنے والوں سے لڑ رہے تھے، تو یہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کے اوپر تیر چلا رہے تھے، نیزے چلا رہے تھے۔ جو بدعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ پھر گمراہی میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے، وہ گمراہی سے نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان بدعتی کاموں کو اچھا سمجھتا ہے، ان کو نیکی کے کام سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے غور کیجیے، اب چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک میری باتیں آپ نے بڑے تحمل سے سنی ہیں، اب جب مثالوں کی باری آئے گی تو کئی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ میں سے بھی کئی دوست ملوث ہوں گے، پھر شاید آپ کو کام اچھا نہ لگے، لیکن دھیان سے سن لیجئے اور ان احادیث کی روشنی میں فیصلہ کر لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ممالک میں فرض نمازوں کے فوراً بعد یکدم
آواز بلند ہوتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ وظیفہ کرتے ہیں کس چیز کا؟ ہو یا کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ سے پوچھا جائے، آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ نمازی ہیں، اچھے لوگ ہیں، نماز انہوں نے پڑھی ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں جرم کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ میرے بھائی غلطی یہ ہے کہ اس عمل کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں ہے، مہر نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے ہو کی طرف آ جائیں۔ ہو کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہو کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ وہ یہ کون سا ذکر ہے؟ وہ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کا نام لینے سے شرماتے ہیں، نام نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہیں اور مسلسل ذکر کیے چلے جا رہے ہیں؟ وہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ دین کو کھیل تماشا بنانے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورد اور یہ وظیفہ سکھایا ہے؟ کیا آپ کے صحابہ اکرام نے یہ وظیفہ کیا ہے؟ تابعین میں سے کسی تابعین نے یہ وظیفہ کیا ہے؟ ان سے پوچھو وہ سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر وہ سے مراد اللہ ہے تو اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کتنے اہتمام سے تم یہ وظیفہ کرتے ہو، اور اس کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، سٹیمپ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ آگے آ جائیں۔ آپ کہیں گے چلیں یہ تو آپ نہیں مانتے، تو لا الہ الا اللہ میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائی لا الہ الا اللہ بالکل صحیح ہے۔ ایسے ہی کچھ دوست صرف اللہ کا وظیفہ کرتے ہیں۔ پہلے میں صرف اللہ کی بات کر لوں۔ کچھ لوگ صرف اللہ کا وظیفہ کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس کی بات بھی کر لی جائے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے تو آپ کہیں گے اب تو آپ کا اعتراض ختم ہو گیا، آپ تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، اب تو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، اب تو وہ نہیں کہہ رہے ہیں، اب تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ کیوں اعتراض ہے؟ اعتراض اس لیے ہے کہ صرف اللہ کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ کبھی نہیں کیا۔ آپ پوری بات کرتے تھے، آپ کہتے تھے اللہ اکبر، پوری بات کریں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ آپ کہیں سبحان اللہ، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ آپ کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ آپ کہیں الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ صرف اللہ کا وظیفہ، صرف اللہ کا ذکر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، اس لیے یہ بھی بدعت ہے۔ اب آتے ہیں لا الہ الا اللہ کی طرف۔ اب لا الہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہ تو وظیفہ ہے، بہت اچھا وظیفہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، توحید کا اعلان ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد کیا لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتے تھے یا کوئی اور وظیفہ کرتے تھے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد آپ کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آپ کہتے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کے بعد آپ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آپ یہ پورا وظیفہ کرتے، پھر آپ آیت الکرسی پڑھتے، تینوں کل آپ پڑھتے، پھر آپ اللہ اکبر کو 33 مرتبہ کہتے، سبحان اللہ 33 مرتبہ کہتے، لا الہ الا اللہ 33 مرتبہ کہتے۔ یہ سارے ذکر و اذکار نماز کے فوراً بعد آپ کرتے۔ ان تمام کو چھوڑ کے اپنی طرف سے کوئی اور وظیفہ شروع کر دینا کیوں؟ کیا وہ وظیفے پسند نہیں ہیں جو نماز کے فوراً بعد اللہ کے رسول کرتے تھے؟ اور پھر کیا جو وظیفے اللہ کے رسول کرتے تھے وہ الگ الگ کرتے تھے یا اجتماعی طور پہ کرتے تھے؟ ہر آدمی اپنا الگ الگ کرتا تھا، ایک آواز کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ وہ سارے وظیفے پیچھے کر دیے گئے ہیں، وہ سارے اذکار پیچھے کر دیے گئے ہیں جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کرتے تھے۔ اس کی جگہ پہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ اونچی آواز سے لوگ کہتے ہیں، ایک آواز کے ساتھ اجتماعی طور پہ، اور یہ میرے بھائیوں بدعت ہے، غلط ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے اذکار بتائے ہیں، صحابہ اکرام نے آپ کے اذکار بتائے ہیں، پہلے وہ کہیں اس کے بعد کوئی اور کام کریں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں روزے کی نیت ہے، نماز کی نیت ہے، اعتکاف کی نیت ہے۔ نماز کی نیت کرتے ہوئے بھائی کیا کہتے ہیں؟ پیچھے سے امام کے رکھتے ہیں اتنی منہ طرف قبلہ کے،
اور روزے کی نیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی. اور اعتکاف کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نویت سنت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی سنت کی نیت کی. میرے بھائیو، یہ نیت کس نے سکھائی ہمیں؟ کیا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر آپ نے سکھائی ہے تو سر آنکھوں پہ. لیکن کوئی صحیح حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی یا روزے کی یا اعتکاف کی نیت سکھائی ہو. کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں آتا ہو آپ کے 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام میں سے کسی نے نماز کی اس انداز میں نیت کی ہو، روزے کی نیت کی ہو، اعتکاف کی نیت کی ہو. میرے بھائیو، نیت کس کا معنی کیا ہے؟ نیت کا مطلب یہ ارادہ، دل کا ارادہ، دل کا پروگرام. نیت دل میں ہوتی ہے، زبان پہ نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی جیسے دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے، کانوں سے نہیں. سنا کانوں سے جاتا ہے، ناک سے نہیں. سونگا ناک سے جاتا ہے، ہاتھوں سے نہیں. پکڑا ہاتھوں سے جاتا ہے، پاؤں سے نہیں. ایسے ہی بالکل نیت میرے بھائیو دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ نیت لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، جبکہ آپ نے یہ نہیں سکھائی. نیت بہت ضروری ہے میرے بھائیو، لیکن ویسے کریں جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا نیت ہے؟ دل میں آپ کو پتا ہو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میں روزہ رکھنے لگا ہوں، میں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، میں زور کی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں رمضان کا روزہ رکھنے والا ہوں، میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں 10 دن کے لیے، اتنے دنوں کے لیے. یہ آپ کو دل میں پتا ہو. لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا یہ بدعت ہے میرے بھائیو، صاف صاف بدعت ہے. ایسی بدعت ہے جس کا حوالہ آپ کو 4 اماموں میں سے کسی امام سے بھی نہیں ملے گا، نہ ان کے استادوں سے ملے گا، نہ ان اماموں سے ملے گا جو ان کے ساتھ مل کے پڑھتے رہے. یہ بہت بات کی ایجاد ہے. جو بہت بات کی ایجاد ہو اس کو دین کا حصہ بنایا جائے وہ بدعت کہلاتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. ایسے ہی میرے بھائیو، آپ میں سے کئی دوست سلام لے کے آئے ہوں گے. میرے دوستوں نے کہا جی وہاں روضہ پہ جا کے سلام کہہ دینا. میرے رشتے دار نے کہا وہاں جا کے سلام کہہ دینا. اور آپ کسی کے پاس 100 سلام ہوں گے، کسی کے پاس 150، کسی کے پاس 200. اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تو کئی دوست موبائل بھی کھول لیں گے، کہیں گے اپنے دوست سے کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں، خود سلام پڑھ لو. میرے بھائی، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مدینہ چھوڑ کے دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے، وہ جب عمرہ کے لیے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، پھر مدینہ میں آتے تھے، یہاں پہ آ کے دوسروں کا سلام پیش کرتے تھے؟ کبھی نہیں آپ کو یہ چیز ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقائد ٹھیک تھے، وہ بدعات سے دور تھے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ بتایا ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغوننی عن امتی السلام. اللہ کے فرشتے ہیں زمین پہ چل پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. تو سلام پہنچانا کس کی ڈیوٹی ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، انسانوں کی ڈیوٹی نہیں ہے. اس لیے وہ سلام پڑھتے تھے، فرشتے پہنچا دیتے تھے. ان میں یہ چکر نہیں تھا کہ کسی انسان سے کہیں کہ تم جا کے میرا سلام پڑھ دینا. لیکن جب ہمارے عقائد کمزور ہوئے، دینی معلومات میں کمزوری ہوئی، تو ہم نے بدعات کے راستے اختیار کر لیے. ایسے ہی یہ سوچنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی جائے تو وہاں پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ عقیدہ بدعتی عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرو گے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں، 3، 7، 40واں برسی، یہ سارے کام بدعت ہیں میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے رہے، قرآن پاک موجود تھا، نیکی کرنے کا شوق تھا، ہم سے کہیں زیادہ تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی 3 نہیں منایا، 7واں نہیں منایا، 40واں نہیں کیا، برسی نہیں کی. یہ سارے کام انہوں نے نہیں کیے. اور ہم بڑے زور و شور سے دین کے نام پہ یہ بدعات کرتے ہیں، اور جو سمجھائے اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو دین کا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں. ایسے ہی شبان کی 15ویں رات کو شب برات منانا، رات کو جاگنا، خصوصی طور پہ نمازیں پڑھنا، اس کے دن کو روزہ رکھنا، میرے بھائیوں یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے نہیں کیا. رجب کی 27ویں رات کے بارے میں سمجھنا
کہ اس رات میں راج ہوا تھا اور پھر اس رات کو بطور جشن کے منانا، شب بیداری کا اہتمام کرنا، عبادت خصوصی طور پہ کرنا، میرے بھائیوں یہ بھی بدعت ہے۔ یہ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے 1 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کام نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے طور پہ منانا، اس دن بنگڑے ڈالنا، جلوس نکالنا، نمازیں خصوصی طور پہ ولادت کی وجہ سے پڑھنا، یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے، کیونکہ یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے 1 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت بعد میں سارے کام ایجاد ہوئے ہیں، بہت بعد میں یہ کام گھڑے گئے ہیں، دین کا حصہ ان کو بنایا گیا ہے، لیکن میرے رب نے کہا ہوا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ میرے رب نے لی ہے۔ لوگ بدعتیں ایجاد کرتے رہیں گے اور علماء حق بیان کرتے رہیں گے کہ یہ دین نہیں ہے، اس چیز کو بعد میں گڑا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کو ٹائم دیں، تحقیق کریں، دین کے بارے میں پڑھیں، اور جتنے وہ کام جو بعد میں ایجاد کیے گئے ان سے دور رہیں، ان سے اجتناب کریں، دین کے صرف وہی کام بار بار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے، جن کے اوپر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ درود کو لے لیں، درود پڑھنا آپ کے اوپر بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اس کے اوپر بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کے اوپر جتنا درود پڑا جائے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ کیا درود 24 گھنٹے پڑھیں یا کسی مخصوص وقت میں؟ میرے بھائی 24 گھنٹے پڑھیں، جب آپ کا دل چاہے پڑھیں، جب آپ کو ٹائم ملے پڑھیں۔ اور اگر درود پڑھنے کا ٹائم خاص کرنا ہے، مخصوص کرنا ہے، تو اس کا حق حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے یہ حق استعمال کیا۔ آپ نے کچھ ٹائم مخصوص کیے ہیں درود شریف کے، مثلا آپ نے کہا کہ ہر اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ آپ نے کیا کہا؟ اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ آپ نے کہا نماز میں تشہد کی حالت میں میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ آپ نے کہا جمعہ کے دن خصوصی طور پہ میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ آپ نے ہمیں جو دعا بتائی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، وہ اگر مکمل پڑھیں تو اس میں بھی آپ کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، آپ کے اوپر سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں دی ہیں میں نے آپ کو درود و سلام کا وقت خاص کرنے کی۔ تو جو اوقات خاص کیے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اوقات سر آنکھوں پہ، ان کو خاص کرنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر اذان کے بعد آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی میرے جیسا اٹھے اور وہ کہے کہ نیا ٹائم تلاش کر کے جی اس ٹائم بھی آپ کے اوپر خصوصی طور پہ درود پڑھنا چاہیے، تو کیا میرے بھائیوں آپ یہ بات مان لیں گے؟ نہیں میرے بھائی، کبھی نہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کئی ممالک میں اذان سے پہلے درود و سلام ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے یہ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، اور اذان کے بعد جو ٹائم اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس میں درود پڑھنے کا وہ اہتمام نہیں ہے، وہ التزام نہیں ہے، وہ دلچسپی نہیں ہے جو اذان سے پہلے دلچسپی، اہتمام اور التزام ہے۔ اب آپ اسے کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ اسے بدعت کہا جائے گا۔ درود پڑھنا 24 گھنٹے درست تھا، نیکی کا کام تھا، مستحب تھا، لیکن جب آپ نے ایک ٹائم خاص کر لیا اس کے لیے اور اس کا اہتمام ہونے لگا، اس کا التزام ہونے لگا، اس میں دلچسپی سارے لوگ لینے لگے اور ایسے منظر ہو گیا جیسے یہ ٹائم آپ نے بتایا ہو، تو یہ ٹائم جو ہے اس ٹائم پہ درود پڑھنا کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا۔ میرے بھائی درود پڑھنے کے منکر نہیں ہیں، بلکہ درود کو نئی شکل دینے کے منکر ہیں۔ تو میرے بھائی یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ ایسے ہی جو کچھ محرم میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، محرم میں ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن محرم کے پورے مہینے میں ہمارے ہاں گھوڑے نکلتے ہیں، گھوڑوں کی ایسے تعظیم کی جاتی ہے نعوذ باللہ جیسے وہ بھی کوئی مشکل کشا ہو، جیسے وہ بھی کوئی حاجت روا ہو، اور علم بلند کیے جاتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ سارے کام میرے بھائیوں کیا ہیں؟ یہ بدعت ہیں اور دین میں اضافہ کرنے کے مترادف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام بدعات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔